جناب برادر محترم امیر فیصل صاحب، آپ پر خدا کی سلامتی، جناب محترم برادر رحمت گل صاحب اور ہمارے دیگر سبھی ممبران اور سبھی سامعین حضرات پہ حق تعالیٰ کا ہمارے سچے آسمانی والدین کا ہمیشہ کرم شامل حال رہے۔ آج کی اس سوال و جواب کی یا یوں کہہ لیں کہ محبت الہی کے اس موضوع کی ہماری اس نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں اس سچے آسمانی والدین کے نام اور اس کی محبت کے نام سے، جس محبت کی تکمیل کے لیے اس نے تمام تخلیقات کا آغاز کیا، اور اس محبت کی تکمیل کی دنیا کے لیے ایک ایسی آئیڈیل دنیا جس کا خدا نے ہمیشہ سے خواب دیکھا تھا، اس بادشاہت کے دور کے آغاز کے لیے جس مسیح الزمانہ حضرت زاہد خان صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے، اور انہیں خدا نے اپنا دل کے نام سے مخاطب کیا ہے، اس دل کے نام پہ ہم آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں سچے آسمانی والدین اللہ، ہمارے پروردگار خالق و مالک و معبود کی محبت رس بس جائے اور وہ ہمارے دلوں کا محور بن جائے۔ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم شہزاد اطہر صاحب کا، جو کہ محترم زاہد خان صاحب کے بہت ہی قریبی پرسن ہیں، اور یہ بھی محترم زاہد خان صاحب ہی کی طرح پروفیسی کے دعوے دار ہیں۔ تو پچھلے بار میں کافی 250-300 سیشن لگ بھگ ہوئے ہیں محترم زاہد خان صاحب کے، اور پھر بیچ میں تھوڑا سا بریک آیا تھا، تو بہت سے ممبرز یہاں پہ نئے بھی آئے ہیں، بہت سے لوگوں کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے، اور کافی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ محترم زاہد خان صاحب کی ٹیچنگز کیا ہیں، یہ کون ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی محترم اطہر صاحب سے کہ آج والے سیشن میں وہ بالکل ایسے تعارف کرا دیں جیسے ایک نیو کامرس کو کرایا جاتا ہے، اور میری ریکویسٹ یہ رہے گی کہ وہ شروعات میں یہ بتا دیں کہ محترم زاہد خان صاحب کی پیدائش کب، کیسے، کہاں ہوئی، کون سے ملک میں ہوئی، کیسے ان کا بچپن گزرا، کیسے ان کی جوانی گزری، اور کیسے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو تھوڑا وہاں سے شروع کر دیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیجئے کہ آخر وہ آج جیسے جرمنی میں ہیں تو وہاں تک کیسے پہنچے۔ شکریہ۔ جی برادر محترم امیر فیصل صاحب، بہت شکریہ۔ میں چند آڈیوز میں حضرت زہر علیہ السلام کا تعارف اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے چند مختصر آڈیوز میں کوشش کروں گا کہ مکمل جامع تعارف آپ کے گوش گزار کر دوں کہ حضرت زہر علیہ السلام کون ہیں، کہاں سے ہیں، خاص طور پر ان کی تعلیمات کا جو موضوع ہے، عنوانات ہیں۔ حضرت زاہد خان صاحب، ان کی عمر 75 سال ہے، اور وہ اپنے دعوے میں مسیح الزمانہ ہے، یعنی ہر 6000 سال بعد جس شخص کو خدا کی ایک آئیڈیل دنیا کے لیے چنا جاتا ہے، اس کے پہلے آدم ہیں، اور خدا کی ذات نے انگنت اور ٹائٹلز کے ساتھ انہیں محبت میں اپنا دل کہا ہے، یعنی ایسا شخص جو خدا کے دل کی ترجمانی کرتا ہے، اور خدا کی بادشاہت کے دور کا مسیح، جس کے آنے سے خدا کی اس آئیڈیل دنیا کا آغاز ہوگا، جس کی بنیاد حضرت زاہد علیہ السلام خان صاحب نے رکھ دی ہے۔ تو حضرت زاہد علیہ السلام جو ہیں، یہ پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے، اور ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ انڈیا سے اور افغانستان سے ہیں۔ انہوں نے 16 سال کی عمر تک اپنے جو ریولیشن تھی نبوت کے حوالے سے، اللہ تبارک تعالیٰ، گاڈ، ایشور، ہیونلی فادر، جو بھی اس خالق کے واحد کے نام جو بھی تصور کر لیں، جو آپ کو تعارف ہے، اس ایک ہستی نے براہ راست حضرت زاہد خان صاحب کو چنا تاکہ وہ جرمنی میں اپنی ایک نئی چنی ہوئی قوم کی طرف جائیں اور اپنا روحانیت کا وہ سفر شروع کریں جس میں وہ خدا کی دنیا کی بنیاد رکھ سکیں۔ اور اس لمبے سفر میں حضرت زاہد خان صاحب کو بہت سارے انبیاء سے، بہت ساری ہستیوں سے، روحانی تخلیقات سے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک روحانی سفر باقاعدہ شروع ہوا جس میں حضرت زاہد علیہ السلام کی روحانی جو حواس تھیں، چونکہ بچپن میں کھل چکی تھی، تو یہ سفر ان کا بہت ہی گہرا اور روحانی تھا، اور جو وہ لکھتے رہے، اور وہ تمام انبیاء کی ٹیسٹمنیز ان کی کتابوں میں درج ہیں کہ اب روحانی دنیا میں ان کے کیا بیانات ہیں خدا کی دنیا کا حصہ بننے کے حوالے سے۔ تو حضرت زاہد خان صاحب اس وقت جرمنی میں ہوتے ہیں، پوری
دنیا بھر میں اس 75 سال کے ان کے دورانیہ میں ان کے 50 سال کم و بیش یورپین ممالک میں گزرے ہیں، اور انہوں نے دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک میں سفر کیا، انہوں نے خدا کی ریولوشن یعنی کہ خدا کی نئی دنیا کا اور اس کے راز الہی کے بارے میں بتایا کہ خدا کی ذات کون ہے اور اس کی وعدہ شدہ جو دنیا ہے وہ کیسے آئے گی۔ اور ان کی اس روحانی تعلیمات کی بدولت جرمنی میں، یورپین کنٹریز میں، ہمارے مڈل ایسٹ کنٹریز میں، دنیا بھر میں ہزاروں لوگ ہر سال خدا کی ذات کا دیدار کرتے ہیں اور ایک روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، جس سے انسانیت کی روحانی بینائی انہیں واپس مل جاتی ہے، یعنی کہ انسان کا روحانی اندھا پن دور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیاروں سے، اپنے پیر پیغمبروں سے، اپنی حتیٰ کہ روح کے اندھیروں کو بھی وہ دور کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ خدا کی ذات کا بھی دیدار ہو سکتا ہے۔ تو حضرت زاہد خان صاحب کی تمام جو فیملی ہے جرمنی میں، ان کے تمام بیٹے بیٹیاں خدا کی عنایت سے وہ انبیاء ہیں۔ خدا کی اس بادشاہت کے دور میں سبھی نے خدا کی ذات کا دیدار کیا ہے۔ اس وقت ان کے لاکھوں اس وقت دنیا میں ماننے والے، اور ان میں سے ہزاروں ایسے ہیں جنہوں نے خدا کی ذات کا دیدار کیا ان کی تعلیمات کے توسط سے، اور اس وقت 60 انبیاء آ چکے ہیں حضرت زاہد خان صاحب کے اس مشن میں، جن کا اللہ تبارک تعالیٰ سے، خدا کی ذات سے ایک زندہ تعلق ہے۔ اور یہ اسی خدا نے حضرت زاہد علیہ السلام کو یہ تعلیم دی ہے کہ اے میرے دل، میں نے تمام مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے۔ میری بادشاہت کے دور کا جو میں نے ہمیشہ سے خواب دیکھا تھا کہ نئی زمین ہوگی، نیا آسمان ہوگا، اور یہ دنیا میرے اہل دل لوگوں سے یعنی کہ میرے بیٹا بیٹیوں سے، معرفت الہی رکھنے والے لوگوں سے بھر جائے گی۔ وہ خواب تو نے پورا کر دیا نئی دنیا کی بنیاد رکھ کے، اور میں تجھ سے خوش ہوا، اور اب یہ دنیا انبیاء سے بھر جائے گی، ہر شخص کا خدا سے زندہ تعلق ہوگا۔ اور خدا کی ذات نے حضرت زاہد علیہ السلام کو لاکھوں بار اپنے ساتھ روحانی دنیاؤں میں، بالا ترین جنتوں میں، مختلف اٹرنیٹیز کو مقام سفر کروایا، تاکہ وہ ہمارے خالق، ہمارے کریٹر، ہمارے پروردگار کے بارے میں انتہائی قریب ترین راز الہی مشاہدہ کر سکیں اور انسانیت کو بتا سکیں۔ تو یہ مبارک دور ہے، یہ مبارک لوگ ہیں جو حضرت زاہد علیہ السلام کی تعلیمات کی بدولت اپنے خالق حقیقی سے، اپنے ہی پروردگار سے ملنے کے، اس کے ساتھ محبت کے ایک نئے رشتے میں استوار ہوئے ہیں، اور ایک ایسے سفر کا آغاز کیا ہے جس کی منزل اور محور خدا کی ذات ہے۔ اب ہمارے نئے ممبران کو کسی طرح کی کنفیوژن نہ ہو تو میں ایک آڈیو کرنا چاہوں گا کہ نبوت اور مسیحیت میں جو لوگ فرق نہیں جانتے، وہ ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی ضروری نہیں کہ مسیح بھی ہو، لیکن مسیح نبی ہو سکتا ہے۔ حضرت زاہد خان صاحب وہ مسیح ہیں جس کے آنے سے خدا کی بادشاہت کا دور آنا تھا۔ یہ وہ وعدہ شدہ مسیح ہیں، ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کی تمام تر تعلیمات روحانی تعلیمات ہیں، روحانی دنیاؤں میں سفر نامے ہیں، ہمارے آسمانی والدین کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، انبیاء، ارواح، روحانی دنیا کے وہ مخلوقات جن کا انسان تعارف بھی نہیں جانتا، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، اور اکثر انبیاء جن کو اس وقت دنیا مانتی ہے، ان کی تعلیمات کو جیسے کیسے بھی فالو کرتی ہے، ان انبیاء کو براہ راست مل کر ان کی بیان کردہ غلطیاں یا ان کے جو مسائل پیش آئے ان کی زندگی میں کہ خدا کی بادشاہت کیوں نہیں آ سکی، وہ ان خدا کے حکم سے، ان ارواح، ان پیغمبروں کے، ان ہستیوں کے بتانے سے حضرت زاہد خان صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، تاکہ انسانیت پڑھ سکے اور اپنے راستے کے پتھر ہٹا سکے کہ خدا کی بادشاہت کیوں نہیں آئی، اور اب خدا کی بادشاہت کا دور یہ کیسا دور ہے
کہ زاہد خان صاحب کے مشن میں جو شخص دل و جان سے داخل ہوتا ہے، ان تعلیمات کو پڑھتا ہے، وہ روحانی ہو جاتا ہے، اس کی روحانی بینائی اسے مل جاتی ہے اور اس کا روحانی اندھا پن دور ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی روح کو دیکھ سکتا ہے، اپنے خدا کو دیکھ سکتا ہے اور اپنے تمام ان پیاروں چاہنے والوں کو، حتیٰ کہ ان انبیاء کو بھی جس کو اس نے ساری زندگی پیار کیا، ان سے مل سکتا ہے اور روحانی دنیا کی سنگین ترین سچائیوں کو جان سکتا ہے۔ محترم اطہر صاحب، ویلکم آپ کا ایک بار پھر سے۔ مجھے جہاں تک یاد ہے آپ نے شروعاتی سیشنز میں یہ باتیں بتائی تھی، یا یہ کہ محترم زاہد خان صاحب نے بتائی تھی کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ مسلمان لوگوں کی مانیتا یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اور ان میں سب سے آخر 1,24,000 میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ آدمی مرنے کے بعد عالم ارواح میں چلا جاتا ہے یا اس کی روح چلی جاتی ہے۔ تو جہاں تک مجھے یاد ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کریکٹ کر دیں اگر کچھ غلطی ہو، کہ محترم زاہد خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ ان کی کافی دنیاوی اسکالرز ہوئے یا سیاست داں ہوئے، یا یہ کہ جتنے میکزیمم نبی ہوئے ہیں ان لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے عالم ارواح کی دنیا میں، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی زندگی کے یہاں حالات اور وہ بتائے ہیں۔ تو اور سب لوگوں کو تو خیر کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن نئے ممبرس کے لیے یہ بتا دیجئے کہ زاہد خان صاحب نے جب یہ بتایا تھا کہ ان کی ملاقات پروفٹ آف اسلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، تو اس وقت انہوں نے کیا بات چیت بتائی تھی، موٹی موٹی کیا کیا مین پوائنٹس تھے، وہ بتا دیجئے، شکریہ۔ جی برادر محترم میر فیض صاحب، بالکل جی، یہ ہماری تعلیمات کا حصہ ہے۔ حضرت زاہد خان صاحب نے مفصل انداز میں ہمارے تقریباً 300 کے لگ بھگ پروگرام کیے تھے آپ کے ساتھ، تو یہ حضور نے ریکارڈ کروایا تھا کہ اسلام کے جو انبیاء ہیں، نبی محمد صاحب، ان سے اور دیگر تمام انبیاء جن کے نام جو ہے اکثریت مذاہب میں اس وقت دنیا میں جانے جاتے ہیں، اکثریت کی جو ٹیسٹمنیز ہیں وہ حضور کی تعلیمات میں درج ہیں۔ اور نبی محمد عربی صاحب کا جو پیغام ہے، اس پر حضرت زاہد علیہ السلام نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جو میں یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں، نبی محمد عربی کا اسلامی انتہا پسندوں کے نام پیغام۔ اس کتاب میں انہوں نے بالکل پہلی کتاب سے زیادہ انٹینسیولی جو وجوہات بیان کی ہیں نبی محمد صاحب کے اپنی زندگی میں جو مسائل پیش آئے، جن کا مذاہب کی کتابوں میں شاید سچائی سے کوسوں دور بھی کوئی ربط نہیں تھا، اور روحانی دنیا میں وہ حقائق نبی محمد عربی صاحب نے بتائے، اور وہ وجوہات جس وجہ سے انہیں ایسے بیانات دینے پڑے جیسے کہ لا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور دیگر بہت سارے مسائل جو اب روحانی دنیا میں وہ بیان کر رہے ہیں، ان کا اندراج ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نبی محمد عربی صاحب نے 1,24,000 ایک کم یا کم و بیش، حتیٰ کہ اب تک 1,00,000 جو ہمیں بتایا گیا ہے فرشتوں سے اور خدا کی ذات نے جو بتایا، وہ 1,48,000 سے کم و بیش انبیاء اس دنیا میں آئے، یعنی 12,000 انبیاء نبی محمد عربی صاحب کے بعد سے اب تک اس دنیا میں آئے، جنہیں خدا کی بادشاہت کے لیے اور فرشتوں نے بھی مذاہب کے لیے اور اس دنیا کو روحانی دنیا بنانے کے لیے چنا تھا، لیکن وہ اپنی مجبوریوں، اپنی بندشوں اور اکثر اوقات مذاہب کی جو ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، جو خوف تھا، جو مسائل یا چیلنجز تھے، اس وجہ سے ان کو یا تو مار دیا گیا، چپ کروا دیا گیا، یا انہیں مشن چھوڑ کر اپنی زندگی بچا کر بھاگنا پڑا۔ تو یہ میں نے یہاں پہ آپ کو اس کا جواب دے دیا۔ ابھی نبی محمد عربی صاحب کے بارے میں چند اور تفصیلات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دیکھیں، نبی محمد عربی جو تھے، یہ خدا کی وحدانیت میں ان کو وہ کمال حاصل ہے کہ ان کے آنے تک آج تک کوئی ایسا نبی خدا کی وحدانیت کو اس قدر سر بلند نہیں کر سکا۔ اس بات میں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کی مجبوری اور انسیکیورٹی یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنا بڑا مشن کمپرومائز ہو، یا اتنے بڑے مشن میں
किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, तो उन्होंने अपने दौर में किसी नबी का होना ना तो बर्दाश्त किया बल्कि उन्हें कत्ल करवाया, और अपने जाने से पहले भी अपने साहब को ये ताकीद की कि अगर कोई शख्स मेरे बाद नबूवत का दावा करेगा तो उसके साथ भी यही सलूक रवा रखा जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं इस मजहब इस्लाम में ला नबी बादा को इतना संगीन मामला समझा जाता है कि नबी मोहम्मद अरबी साहब के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, जबकि इस बात की नबी मोहम्मद अरबी साहब को ना तो इजाज़त दी गई थी और ना ही इन्हें, बल्कि इन्हें ताकीद की गई थी कि ये गलतियां सुधारें अपनी ज़िंदगी में, और उनको जो मौका मिला उसकी तो तारीख भी गवाह है। और उसके लिए मैं अगला ऑडियो करता हूँ। तो जिब्राइल ने उन्हें कहा था कि खुदा आपको 30 साल की ज़िंदगी और देना चाहता है। आपने खुदा की वहदानियत का मिशन मुकम्मल किया बड़े अच्छे अंदाज से। अब आप खुदा की बादशाहत के दौर के लिए अपना अगला मिशन लें और रोम जाएं। ये तफसीलात आपको हुजूर की तालीमात में मिलेगी। लेकिन जो राज़ी इलाही उन्होंने लिखवाने के लिए कहा, वो उनके साहब ने लिखने से इनकार कर दिया, और इस वजह से नबी मोहम्मद अरबी वो राज बयान नहीं कर सके जो उनको बताने चाहिए थे, और जो उनके साहब को चाहिए था कि उनसे लिखवा लेते कि ए मेरे साहब, मुझसे वो राज इलाही लिखवा लो जिससे मेरे बाद तुम तफरके में मत पड़ोगे। जी वो राज इलाही थे कि मेरे बाद अगला नबी मेरा जानशीन कौन होगा, वो अली होगा, वो अबू बकर सिद्दीक होगा, या वो वेरिएशन बता के जाते। इस तरह के बहुत सारे और राज इलाही थे कि अब खुदा की बादशाहत का मिशन मुकम्मल हुआ, अब खुदा की वादानियत का मिशन मुकम्मल हुआ और खुदा की बादशाहत का दौर शुरू होगा। उस दौर के नए अंबिया में से अली पहला नबी होगा, क्योंकि उन्हें भी हजरत जिब्राइल ने चुन लिया था और खुदा की जात का हजरत अली साहब को भी दीदार हो चुका था। अब नबी मोहम्मद अरबी साहब फरमाते हैं कि उनको इन इंतहा पसंद मुसलमानों की दुनियाओं में यानी नीचे दोज़खों में जाना पड़ता है, वजह इसके कि उन्होंने जो भी अपने मिशन में गलतियां की या जो कंप्रोमाइज़ किए, खुदा की ज़ात उनसे इस बात में बहुत खुश हैं कि उन्होंने खुदा की आइडेंटिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और खुदा से दिलो जान से मोहब्बत भी की। लेकिन जो खुदा की बादशाहत के दौर में, खुदा की बादशाहत के दौर के रास्ते में उन्होंने नबी मोहम्मद अरबी साहब ने जो मसाइल खड़े किए, उसकी कीमत आज तक अंबिया को भी देनी पड़ी, फरिश्तों को भी, इंसानियत को भी। और अब फरिश्ते जो हैं इन इंतहा पसंदों की अरवाह जब जहन्नुमों में जाके गिरती हैं, नबी मोहम्मद अरबी को भी उस मुआवजे की कीमत को अदा करना पड़ता है। उनकी रहनुमाई के लिए उन दोज़खों में जाना पड़ता है और वहां वो इंतहा पसंद ना नबी मोहम्मद अरबी को कबूल करते हैं, ना ही उनकी हौसला अफजाई करते हैं, ना ही उनकी तरफ से नई तालीमात पे एतबार करते हैं, बल्कि इनको शदीद तकलीफ और जुल्म का सामना है। मैंने जो बातें भी कही हैं अब, या जितनी भी तालीमात हज़रत इस्लाम ने बताई हैं इस मुतालिक, इसको रूहानी दुनिया में परखा जा सकता है। मेरी आखिरी दरख्वास्त है नए मेंबरान से भी और जो हमारे पुराने मेंबरान हैं, जितनी मैंने आपके सामने बातें गोशगुजार की हैं, क्या उम्मत मुस्लिमा में, क्या दुनिया भर के किसी मजहब में कोई ऐसा रूहानी शख्स मौजूद नहीं रहा, किसी शख्स की भी इतनी रूहानियत नहीं कि वो जाके अपने नबी मोहम्मद अरबी साहिब से या अपने किसी और पैगंबर से ये बात पूछ ले कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ए मसीह ईसा अलैहिस्सलाम, या जो भी आप इस नबी को फॉलो करते हैं, आप हमें बता दीजिए कि ये जो शख्स हजरत जाहिद खान साहब तशरीफ लाए हैं खुदा का मसीह बनकर, क्या इनको खुदा ने भेजा है, और क्या जो आप ये बातें उन्हें कह रहे हैं हम तक पहुंचाने के लिए, क्या ये सच्चाइयां हैं? तो क्या कोई ऐसा शख्स नहीं किसी मज़हब में जो अपने अंबिया से ये बात पूछ ले या पूछ के आके बाकी लोगों को बता सके? इससे ये साबित होता है कि मज़हब के लोग रूहानी तौर पर अंधे हैं।
محترم اطہر صاحب، یہ بات تو آپ نے بھی مانی کہ زاہد خان صاحب کی ملاقاتیں کافی لوگوں سے ہوئی، اور یہ بھی آپ بتا ہی رہے ہیں کہ زاہد خان صاحب کی ملاقات حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم ارواح کی دنیا میں ہوئی ہے۔ تو کیا کچھ ریگارڈنگ بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا زاہد خان صاحب نے بتایا تھا کہ پروفٹ آف اسلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ مینس ایک نارمل ڈیتھ تھی، یا یہ کہ کسی کانسپریسی کا شکار وہ ہوئے ہیں، یا ان کو شہید کیا گیا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو محترم زاہد خان صاحب کی کیا تعلیم ہے اس ریگارڈنگ تو بتا دیجئے، شکریہ۔ جی، حضرت زاہد علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نبی محمد عربی صاحب کو دیا تو ان کو زہر ہی گیا تھا، لیکن اس کا سلو پروسیس تھا پوائزننگ کا، تو انہیں کافی دقت رہی خون کی بھی، اور اس کے علاوہ بھی کئی مسائل رہے، اور یہی وجہ بنی ان کی جو ڈیتھ سمٹمز تھے کہ اس زہر کا اثر ابھی تک ان کے خون میں باقی رہا۔ تو اس حوالے سے حضور نے مفصل بیان دیا ہے اپنی تعلیمات میں کہ نبی محمد عربی نے یہ خود بتایا پورا معاملہ کیسے پیش آیا، اور اس میں ہم ان کی ذات کو جج نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح کے حادثات انبیاء کے ساتھ پیش آئے ہیں، اکثریت کے ساتھ جان لیوا حملے ہوئے، اور کئیوں کو تو شہید بھی کر دیا گیا۔ تو لیکن یہ خدا کی ذات کی عنایت تھی کہ ان پہ یہ بر وقت ان کو اس چیز سے زہر کا اثر جو تھا وہ بہت عرصے تک ہوا، لیکن ان کی زندگی کو جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ اس کو ہم شہید کہنا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل جو وجہ تھی وہ اس بیماری کی حالت تھی کہ جس میں وہ زہر ان پہ اتنی شدت سے اپنا وہ ریئیکشن دے رہا تھا کہ ان کے جو آرگنز تھے ایک تو وہ فیلئر تھے، دوسرا ان کی جو لاغر اتنے ہو گئے تھے کہ ان کے جو باتھ روم کی جو مسائل ہیں وہ بھی بستر پہ ہی سر انجام، کیونکہ کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی ان پہ۔ تو یہ تو خیر سارے معاملے آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ خدا کی طرف سے سعادت اور موقع دیا گیا تھا حضرت جبرائیل کی طرف سے کہ اگر وہ چاہیں تو چونکہ یہ ان کے واپس جانے کا وقت ہے، تو خدا کی ذات اس موت کو ٹال سکتے ہیں، اور انہیں 30 سال اور زندگی مزید دی جا سکتی ہے، جس میں اگر وہ چاہیں تو خدا کی بادشاہت کے مشن کے لیے دوبارہ آغاز کر سکتے ہیں نئے سرے سے۔ تو باقی میں نے اوپر آپ سے عرض کیا جیسے کہ حضرت محمد عربی نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ شدت اختلافات اور اتنا ہنگامہ ہو رہا تھا نبی محمد عربی کے اس حجرے میں جہاں وہ آرام فرما تھے، اور ان پر غشی کی حالت تھی اور آخری یعنی ایام تھے، تو ان اصحاب نے اتنا وہاں پر ہنگامہ کیا، اتنا ہلہ کیا کہ نبی محمد عربی صاحب کو شدت تکلیف میں انہیں یہاں تک کہنا پڑا کہ آپ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، لیکن انہوں نے سخت الفاظ میں کہا، میں یہاں کسی کی دل آزاری نہ ہو اس لیے میں نے نرم الفاظ میں کہہ دیا۔ تو وہ انہوں نے پھر یہ ارادہ کیا کہ اگر میں راز الہی میں لکھوا بھی دیتا ہوں زبردستی سے کسی سے کہہ کے، تو دونوں گروہوں میں یا جتنے گروہ وہاں پر کھڑے تھے، لکھوانے والے بھی اور روکنے والے بھی، اس سے کیا ہوگا کہ وہیں پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، وہیں پہ قتل و غارت ہوگی، اور دونوں طرف اپنے ہی اہل بیت تھے، اس طرف بیٹیاں دی تھیں بیٹیاں لی تھی، اس طرف بھی بیٹیاں دی تھیں بیٹیاں لی تھی، رشتہ دار ہی تھے سبھی، تو وہیں پہ خانہ جنگی کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے میرے خالق حقیقی کے پاس لے جایا جائے۔ شہزاد اطہر صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب زاہد خان صاحب نے بھی ان باتوں کو کنفرم کیا ہے، اور مسلمانوں کے لٹریچر میں بھی یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، نام بھی لکھے ہوئے ہیں، بھلے یہ جیسے تمام فرقے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، تو ان معاملات میں بھی یہی کوششیں یہ لوگ کرتے ہیں، آج تک 1400-1500 سال ہو گئے ہیں۔ تو اگر محترم زاہد خان صاحب نے بھی ان باتوں کو کنفرم کیا ہے کہ پھر تو یہ سچی باتیں ہیں، تو کیا انہوں نے کبھی ایسا بھی کہا ہے ان بٹوین یا اپنے آگے کی تعلیمات میں محترم زاہد خان صاحب نے کہ یہ جو خلافت ہوئی ہے جس کو اسلام کی خلافت کہا جاتا ہے، جس میں ابو بکر صاحب، عمر صاحب، عثمان صاحب اور علی صاحب پھر خلیفہ لوگ بنے ہیں، کیا کبھی ان لوگوں سے بھی ملاقات کی بات انہوں نے بتائی ہے؟
تو اس تمام معاملات کو جو خلافت ہوئی ہے صرف پالیٹکس بتایا، کیونکہ ان میں سے ایک نام یہ نمایاں آتا ہے کہ انہوں نے وصیت وغیرہ لکھنے نہیں دی، یا مذہب اسلام کا ہی ایک حصہ بتایا ہے سر؟ جی بہت شکریہ برادر محترم امیر فیصل صاحب. یہ تو حضرت زاہد خان صاحب کی بڑی محبت ہے کہ وہ ان سبھی صحاب سے بھی ملے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے. اور اس سے پہلے میں اس تفصیلات میں جاؤں، ان 1400-1500 سالوں میں وہ ارواح خود بھی اب تک بہت سبھی بدل گئے ہیں. نہ عمر فاروق وہ عمر رہا، نہ علی وہ علی رہا، نہ عثمان وہ عثمان رہا، نہ معاویہ وہ معاویہ رہا، نہ یزید وہ یزید رہا. کو انہیں اپنے معاوضے کی قیمتیں ادا کرنی پڑی، لیکن اس وقت وہ روحانی دنیا میں بہت بدل چکے ہیں. حتیٰ کہ نبی محمد عربی صاحب کی جو ازواج تھیں وہ بھی روحانی دنیاؤں میں اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اتنی مہذب اور اتنی ترقی یافتہ، یوں کہہ لیں کہ اتنی ویل کلچرڈ، یعنی کہ یورپین سے بھی بہت اعلیٰ درجے کی آگے کی تعلیم یافتہ وہ شخصیات بن چکے ہیں. اچھا، اب آپ کے اصل سوال کی طرف آتے ہیں. اور حضرت نبی محمد عربی صاحب کو ان کی زندگی میں ہی چند ایک اصحاب نے، جن میں حضرت علی جو ہیں وہ خاص ہیں، جب انہوں نے بتایا کہ ان پہ ریولیشنز یعنی کہ انکشافات روحانی اور ان پر الہامات ہوتے ہیں اور خدا کی ذات کا انہیں دیدار بھی ہو چکا ہے اور حضرت جبرائیل نے انہیں نبی چن لیا ہے. ان خدشات کو جو میں نے اوپر آپ کے گوش گزار کیے، ان خدشات کا ذکر حضرت نبی محمد عربی صاحب نے اپنے دیگر اصحاب سے، جن میں عمر، ابو بکر صدیق اور عثمان جو تھے، اور چند ایک قریب ترین صاحب، ان سے ذکر کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو تم کوشش کرنا کہ اس کو خلافت سے دور رکھنا، کیونکہ یہ جیسے ہی خلافت میں آئے گا یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. اب نبی محمد عربی کے اس وقت جو خدشات تھے، اگر ہم ان کے جوتوں میں پاؤں ڈال کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ان کے لیے یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ اتنی قربانیاں، اتنے غزوے، اتنی تکلیفیں اٹھا کے خدا کی وحدانیت کا جو انہوں نے مشن کھڑا کیا ہے، یہ پہلے اتنا مضبوط ہو لے، اس کے بعد نبی آتے رہیں، لیکن اس پہ آنچ نہ آئے. لیکن یہ ان کی اپنی سوچ تھی، اپنی حکمت تھی. یہ خدا کا نہ تو حکم تھا، بلکہ حضرت جبرائیل نے انہیں یہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ خدا جو چاہتا ہے. تو یہ ایک پھر سیاسی ایک منظر شروع ہوا، جس کا سمجھ لیں کہ اسلام کا ایک ایسا رخ جو کہ نہ جنتوں نے کبھی تصور کیا تھا، نہ حضرت جبرائیل نے، نہ ہی نبی محمد عربی نے یہ توقع کی تھی. انہیں اپنی امت کی خصلات کا تو انہیں علم تھا، لیکن اس کے انجام کی انہیں اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی اپنی اولاد کے اور اتنی اپنی امت کے ہی خون سے، کہ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا. تو اس حوالے سے ان کا یہ جو خلافت کا سلسلہ تھا، یہ ایک باقاعدہ سیاسی سٹیپ تھا. اس کا مذہب سے بھی، مذہب اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تو ایک اجارہ داری تھی، ایک حکومت تھی، ایک نیو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو کہ نبی محمد عربی صاحب کو فوراً بلکہ ان کے جنازے سے پہلے یہ معاملہ ترتیب دے دیے گئے تھے. جی باقی آپ نے حضور کی تعلیمات میں بھی پڑھا ہے، اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ حضرت نبی محمد عربی کو وہیں دفنا دیا گیا جہاں پہ ان کا انتقال ہوا، اور اسی جگہ پہ انہیں دفن کیا گیا. اور حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے پھر وہ جو بیان دیا، جو انہیں آیات پڑھی، وہ بھی سبھی نے سنی پڑھی ہوئی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک غیر معمولی سانحہ تھا، جس کو پھر باقاعدہ طور پر فوراً ہی نبی محمد عربی صاحب کی وفات کے ساتھ ہی ایک مکمل طور پر جامع ایک نقشے کی شکل میں اسے نافذ کر دیا گیا کہ یہ ریاست جو ہوگی وہ اسلامی ریاست ہوگی، اس کے یہ قوانین ہوں گے، اس میں پھر نئی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، جس میں پھر قرآن کی آپ نے وہ ساری ترتیبیں پڑھی ہیں کہ کیسے کیسے پروسیس سے گزرا. پھر حضرت عثمان کے دور میں کیا ہوا، پھر ان کی جنگیں ہوئی ان بٹوین حضرت
امیر معاویہ کی اور حضرت علی کی، حضرت عائشہ، اور یہ سارے معاملے آپ نے سنے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک سیاسی اسٹیبلشمنٹ تھی. اس کا خدا کی معرفت الہی سے یا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اسلام کی آڑ میں یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی گئی تھی. محترم شہزاد اطہر صاحب، گفتگو کا دلچسپ موڑ میں آ چکی ہے، اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ اسی ریگارڈنگ اگلے سیشن میں بھی کافی سوال ہوں اور معلومات چلے. تو فی الحال کے لیے تو آپ آخری سوال یہ رکھ لیجئے کہ جیسے آپ کا بھی دعویٰ ہے پروفیسی کا، اور آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یا خدا کی ذات سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہو گئی ہوگی، کیا اس طرح کے ایکسپیرینسز آپ کو بھی ہوئے ہیں کہ کسی بھی نبیوں سے، کسی خلیفاؤں سے، یا یہ کہ جو گزر چکے ہیں، دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں لوگ، آج عالم اربع میں ہیں، ان میں سے کسی ایک کی سے بھی ملاقات اگر ہوئی ہو، یا آپ اس کی بات شیئر کرنا چاہیں، کسی امپورٹنٹ شخصیت سے کوئی ملاقات ہوئی ہو تو وہ بتا دیجئے، اور پھر آج کے لیے ہم کنکلوڈ کر دیں گے. رحمت گل صاحب کچھ بزی تھے آج کسی اپنے ضروری کام میں، تو انشاءاللہ وہ بھی اگلے سیشن میں کافی سوالات جواب کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو بتائیں کہ کیا آپ نے بھی کسی سے عالم اربع میں ملاقات کی ہے، اور اگر کی ہے تو کسی شخصیت کا نام بتا کے تھوڑا سا ان کے بارے میں بریف کر دیجئے. شکریہ. جی بہت شکریہ جناب برادر محترم امیر فیض صاحب. جی بالکل، خدا کی عنایت سے جناب مسیح زمانہ حضرت زاہد خان علیہ السلام کی تعلیمات کے توسط سے، خدا کی عنایت سے میں نے روحانی دنیا میں بہت سارے سفر کیے ہیں. خدا کی ذات کا تو ہزاروں بار دیدار نصیب ہوا ہے. اس کے علاوہ فرشتوں سے، کئی نامور فرشتوں سے، کئی ایسی مخلوقات جن کے نام تک انسانیت نہیں جانتی، اور انگنت جنتوں میں، دوستوں تک میں بھی خدا نے مجھے مشاہدہ الہی کروایا. اب جو مشہور شخصیات ہیں، انبیاء ہیں، ان میں سے ابراہمک ریلیجن کے تقریباً سبھی ممبران نہیں، انبیاء کہنا چاہیے، سوری، ان سے ملاقات ہوئی ہے. چونکہ بات نبی محمد عربی صاحب کی ہو رہی تھی، تو میں نبی محمد عربی صاحب کے ساتھ جو میری پہلی ملاقات پیش آئی، میں اسی کا ایک آدھ آڈیو میں آپ کو معاملہ جو ہے وہ گوش گزار کر دیتا ہوں. یہ مشاہدہ مجھے آج سے غالباً 2 سال سے زیادہ کے عرصہ کے پہلے پیش آیا. اس کے بعد بھی چند ایک ملاقاتیں ہوئیں. تو اس ملاقات میں نبی محمد عربی صاحب جو تھے وہ اس جنت کے باہر کھڑے تھے جس میں مجھے دعوت دی گئی تھی، اور یہ بھی وہاں پہنچے تھے ایک اجازت نامے کے ساتھ. اس کی وجوہات ہم کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہوتا ہے نئے نبی کے لیے. تو میں اس دعوت سے باہر نکلا، اور میں اس جنت کی خوبصورتی کو ٹہل کے دیکھنا چاہتا تھا. تو نبی محمد عربی سامنے سے تشریف لائے جو دیوار کی اوٹ میں کھڑے تھے، اور انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا اور کہا کہ کیا آپ میری دنیا میں سفر کرنا پسند کریں گے. تو ان کے ساتھ وہ ایک بڑا ہی خوبصورت تھا، ایک براق تھا جو اس وقت انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا. تو میں نے بالکل ان کے ساتھ اس براق میں ان کے پیچھے بیٹھ کے تو سفر کیا، اور یعنی کہ پلک جھپکنے کی رفتار سے وہ جو براق تھا، جو سواری انہیں براق عربی میں کہتے ہیں، کچھ بھی ہے، وہ جو چوپایا تھا پروں والا، اس کے ساتھ ہم ان کی دنیا میں پہنچے. اور ان کی دنیا کو دیکھ کے تو میں دنگ رہ گیا تھا. وہ ایک پتھروں سے یعنی پہاڑی سے گرے ہوئے پتھروں کی حالت والے گھروں میں یا غاروں ٹائپ، جس طرح کے ٹوٹے پھوٹے دور کے لوگ، اس طرح کی دنیا میں حضرت نبی محمد عربی صاحب جو تھے وہ ایک آخری کوچے کے جو مکان ہوتا ہے نکڑ والا پتھروں کا، ٹوٹے پھوٹے پتھروں کا، اس کے اندر ایک بہت ہی بسیدہ قسم کے فرنیچر کے والے گھر میں اترے. اور انہوں نے مجھے یہ بتایا، وہ ان کا جو براق تھا وہ بھی ایک ٹیبل کے نیچے سر دے کے بیٹھ گیا. وہ ایک چھوٹا سا بیمار جانور لگنے لگ گیا جیسے وہ اس دنیا میں پہنچا. تو انہوں نے مجھے وہاں بتایا کہ میرے ساتھ اس دنیا میں جہاں میں رہ رہا ہوں، یہاں میرا اکثر وقت گزرتا ہے، جنتوں میں بہت کم جانا پڑتا ہے، اور مجھے نچلی دنیا میں جہنم میں جانا پڑتا ہے اپنی امت کی انتہا پسندی کو درست کرنے کے لیے. تو میری امت کو، مسلمانوں کو میری طرف سے یہ پیغام دے دیں کہ جتنی بھی یہ انتہا پسندی کرتے ہیں، ان کا اپنا نبی محمد ان کی اس جارحانہ
ان کی کارروائیوں کا براہ راست اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی محمد عربی کو فرشتے ان جہنموں میں لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں، آپ کے دیے گئے بیانات کی وجہ سے یہ دنیا میں تباہی مچا رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، اندھیرے کی دنیا لے کے آ رہے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں تاکہ یہ یہاں پہ اپنے آپ کو درست کر سکیں۔ اور یہ مجھ محمد عربی پہ بھی، میری روح پر بھی یہ ظلم کرتے ہیں، مجھے یہ دھتکارتے ہیں، مارتے ہیں، اور مجھے اپنا آپ چھپانا پڑتا ہے، لیکن قانون جو فرشتوں کا وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی ان غلطیوں کی سدھارنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے نیچے اتارا جاتا ہے۔ محمد عربی بہت تکلیف میں تھے، بہت آنسوؤں کے ساتھ انہیں جیسے ایک بچہ بلبلاتا ہے نا جی، تو ایسے وہ رو کے وہ بتا رہے تھے کہ ان کو کہو کہ یہ اتنے روحانی اندھے ہیں کہ ان کے اگر خواب میں بھی کوئی کشف ان کو دکھایا جائے، ان کو کوشش کر کے ان کو کچھ دکھا بھی دیا جائے، تو یہ لاحول والا پڑھ کے، یہ شیطان سمجھ کے، تو وہ سوچ، وہ خیال، وہ کشف، وہ روحانی بات وہ جٹلا دیتے ہیں کہ یہ شیطان تھا۔ تو میں ان کی رہنمائی کیسے کروں؟ ان لوگوں کی جو اس دنیا میں جسم کے ساتھ جی رہے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، انہیں میرا پیغام دو کہ یہ مسیح زمانہ زاہد خان خدا کی طرف سے براہ راست نبی ہے، میں اس کی بیعت کر چکا ہوں، میں محمد عربی مسیح زمانہ زاہد خان پہ ایمان لے کے آ گیا ہوں، میں اس کا اہل بیت ہوں، میں خدا کی بادشاہت میں دل و جان سے اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ جی ان کا پیغام تھا۔ اور اس کے بعد وہ بڑے ہی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں چلے گیا، اور وہاں سے پھر میں رخصت ہو گیا۔ تو یہ تھا جی معاملہ، میری درخواست اپنے نبی محمد عربی صاحب کا پیغام سمجھ کے تو سنیں، دل میں اتاریں، اگر آپ میں اتنی روحانیت ہے تو خدا کے حضور دعا کریں اور سچے دل سے دعا کریں کہ اے خدا، ہم تجھے اپنے ہی نبی محمد کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے حضور دعا کرتے ہیں، ہم روحانی اندھے ہیں، لیکن جو سامنے سے شخص بات کر رہا ہے، مسیح زمانہ خود کو کہتا ہے، خدا تیرا دل خود کو یہ شخص کہتا ہے، یہ تیرے نام پہ ساری باتیں کر رہا ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں سچائی دکھا دے، کچھ ایسا ہمیں بتا دے، کچھ ایسا ہمیں دکھا دے کہ ہم روحانی اندھے ہونے کے باوجود ہم کسی طرح سے جان جائیں کہ یہ تیری طرف سے ہی ہے، اور ہم اپنے نبی محمد عربی کو اس کی روح کی دنیا میں ان تمام تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے میں اسی دنیا میں ستیاب کر سکیں، اور اپنی روح کو بھی اندھیروں میں گرنے سے بچا سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ امیر فیصل صاحب اور سبھی سامعین کا، جنہوں نے مجھے بات کرنے کا اور حضرت زاہد علیہ السلام کی تعلیمات آپ سب کے سامنے گوش گزار کرنے کا موقع دیا۔ آپ سب پر خدا کی سلامتی۔ جی اطہر بھائی، خداون کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، خداون آپ کو برکت دے۔ تو سر ٹائم تو ہو گیا ہے، 10 بج گئے ہیں، تو میں تھوڑا عبادت کے اندر تھا، عبادت تھوڑی آج کافی لمبی ہو گئی، تو نیکسٹ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، اور آپ مجھ سے اگر سوال جواب کرنا چاہتے ہیں ضرور کرنا، خداون آپ کو برکت دے۔ جی ویسے تو بہت سارے سوال ہیں ان سے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال میرا صرف اس ٹائم اس پروگرام کے حساب سے ایک ہی کروں گا کہ کیا، کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کے کافی انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو کیا بر اعظم ایشیا یعنی کہ ہندوستان کے کسی علاقہ میں کہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی ہے، لائک حضرت رام یا حضرت کرشن سے؟ اس کے علاوہ بر اعظم افریقہ میں کسی نبی سے ملاقات ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو ان کا کیا نام ہے، اور ان سے کیا بات ہوئی ہے؟ اگر کچھ ڈیٹیل یہ بیان فرما سکیں۔ اور ابھی 10 منٹ اگر آپ دیتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ دے سکتے ہیں تو ضرور بتانا، یا اگر امیر فیصل بھائی کیا کہتے ہیں پرمیشن دیتے ہیں تو ہم 5 منٹ زیادہ بات کر سکتے ہیں۔ جی برادر محترم امیر فیصل صاحب، یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا۔ دیکھیں انگنت انبیاء سے ملاقات تو ہوئی ہے، اور اکثریت ایسے ہیں جن کے نہ میں نے کبھی نام سنے تھے، نہ ہی میرا ان سے تعارف ہے،
हिंदू मत में भी, और ये कह लें कि एक आदम की ज़ुर्रियत के अंबिया क्या पिछले अनगिनत आदमों से भी खुदा ने मिलवा दिया। तो इतने और कितनों के कोई नाम याद रख सकता है, जितनों के मुझे नाम याद रह सकते हैं मैं उनके बताता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ बुक्स में। तो हिंदू मत में मुझे कई लोगों से, मुझे उनके कईयों के नाम नहीं पता, लेकिन उनसे मुलाकात हुई और उनकी हालत देखने का मुझे मौका मिला। जैसे साईं बाबा हैं, इनको उसके बाद हिंदुओं के जो हनुमान साहिब हैं, इनको देखने का मौका मिला, और इनके कृष्ण साहब को देखा, इनके कृष्ण साहब को कई दफ़ा देखा। और इसी तरह बहुत सारे रूहानी शख्सियात बुद्ध मत में भी आई, चाइना की तरफ भी आई, अफ्रीका की तरफ भी आई, और मैं कतई उनके नाम से आशना नहीं हूँ। और ये रूहानी दुनिया में सफ़र कोई, इसे मेरा कोई सुपरमैन कोई कैरेक्टर नहीं होता नबी का, ये उसे उन मुलाकात को उन बुनियादों की मजबूती के लिए, उस नबी की रहनुमाई के लिए मिलाया जाता है, दिखाया जाता है कि वो अपने सफ़र में खुदा की हारमनी में आए। और ये अंबिया जिनसे मुलाकात होती है मखलूकात से, ये रेलिवेंट होती हैं उस नबी की ग्रोथ में। अब चूंकि जो डोमिनियन इस वक्त चल रहा है दुनिया भर में अक्सरियत का मज़ाहिब का, और मेरी असल बेस भी जो है वो मज़हब इस्लाम से थी, मैं इस्लाम से इस्लामी ख़ानदान में पैदा हुआ था, तो मुझे खुदा की ज़ात किसी चाइनी कल्चर से थोड़ी मेरी वो तरबियत कर रहा है। वो मुझे मेरी बुनियादों को जो मैंने सीखी हैं, जिन पे मेरी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, मेरे शऊर की, मेरी तमाम चाबियों की, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए खुदा मेरी रूह को अपने साथ हारमनी में ला रहा है। और इसी तरह हमारे दीगर जो अंबिया हैं, वो भी बहुत सारी ऐसी शख्सियात से रूहानी दुनिया में मिल चुके हैं, और उनकी भी जो ग्रोथ है रिलेटिव है। अब मेरे साथ जो इस वक्त जो रूह मेरे साथ काम कर रही है, वो 40,000 से भी ज़्यादा अरवाह हैं जो मेरे साथ इस वक्त काम कर रही हैं, और खुदारा मुझे उनके नामों का नहीं पता, चंद एक के नामों का ही पता है। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है जी? अफ्रीका का जो वो सदर गुजरा है, वो साउथ अफ्रीका का, उसकी रूह मेरे साथ काम कर रही है। हज़रत अली जो हैं, उनके कई कबीले के लोग भी, वो खुद भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो हमारे मिशन के कई अंबिया के साथ काम कर रहे हैं। नबी मोहम्मद अरबी अक्सर तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ़ लाते हैं, कई हिंदू लोगों के जो अपने दौर में बड़े भक्त गुजरे हैं अपने अपने देवी देवताओं के, वो तशरीफ़ लाते हैं। मैं नहीं उन्हें जानता, लेकिन जब वो आते हैं अपने गेटअप में, उनकी रूह बता रही होती है कि उनकी मुलाकात का मजमून क्या है। तो इस तरह कई और अंबिया से मुलाकात होती है मेरी, तो हम लिख देते हैं क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है हम बताएं। तो उस सफ़रनामे से जो हमें सीखना होता है वो ये होता है कि खुदा की बादशाहत आ चुकी है, इसमें हमारा अब काम क्या है। हमने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना होता कि उस शख्स जो रूह आपके मिली है, अब उसके कसीदे गाएं, या उसके अब एविडेंस इंसानियत को बताते रहें कि हाँ इसको देखो हमने साबित कर दिया, ये हमने साबित कर दिया वो। ये इस डायरेक्शन में कोई सोच अगर किसी शख्स को आती है तो प्लीज़ वो मत सोचे, तालीमात को पढ़े, ताकि ये गुफ्तगू की जो बात होती है वो और होती है, और जो मज़ामीन लिखे जाते हैं उनकी नौयत जो होती है वो ज़्यादा मुफस्सल होती है। जी प्रातः मोहतरम मीर साहब, मैं बिल्कुल जी मैं हाजिर खिदमत हूँ, आप प्लीज़ बात करें। जी अतर भाई, खुदा उनकी सलामती आपके साथ हो। अच्छा सर, एक सवाल मैं करने जा रहा हूँ। जब रूह की दुनिया में आप पहुँच जाते हैं, वहाँ आपको बहुत सारे नबी वहाँ मिलते हैं, तो वहाँ का माहौल, वहाँ क्या पहाड़ी इलाका है, या वहाँ कोई गार्डन है, या वहाँ पर कोई ऐसी जगह है या तख्त लगा हुआ है, या क्या आपको वहाँ नज़र आता है जब उस दुनिया में आप पहुँचते हैं, रूहानी दुनिया में? तो आप अभी बता रहे हैं कि हमें वहाँ पर नबियों के साथ भी मुलाकात होती है, सबके साथ मुलाकात होती है, तो उस जगह पर आपको क्या मतलब कैसा माहौल लगता है और कैसे लोग होते हैं? क्या वहाँ तख्त लगा हुआ है, क्या पहाड़ी इलाका है, या वहाँ गार्डन नुमा है? क्या
कुछ बता सकेंगे? क्या आप कैसे जानते हैं कि ये हज़रत मोहम्मद हैं? ये कैसे आप जान लेते हैं कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं? ये कैसे जान जाते हैं कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं? और कैसे आप जानते हैं कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम है? मैं सिर्फ ये चंद नबियों का नाम ले रहा हूँ। और ये दूसरा सवाल है कि कैसे आप जज कर लेते हैं, या वो बताते हैं कि मैं हज़रत मूसा हूँ, मैं हज़रत ईसा हूँ, और तमाम नबी जितने आपने अभी कृष्णा का नाम लिया और बहुत सारे नाम ले रहे हैं, तो कैसे आप जजमेंट करते हैं या वो खुद बताते हैं? जी ब्रदर मोहतरम रहमत गिल साहब, सबसे पहले हम ये अर्ज करते हैं कि सभी अंबिया एक दुनिया में नहीं हैं, वो अपनी अपनी दुनिया में, और रूह की दुनिया के अनगिनत लामहदूद डायमेंशंस हैं। उन डायमेंशंस में अनगिनत दुनियाएं हैं। अब अंधेरों के जहान जिन्हें हम दोज़ख कहते हैं, मिडल डायमेंशन या न्यूट्रल डायमेंशंस या जन्नतों के फिरदौसों के जो जहान हैं, ये अनगिनत डायमेंशंस हैं। तो ये चलें 4 कैटेगरीज को ही पकड़ें। अंबिया इनमें अरवा दीगर मखलूक़ात जो ज़मीन के अलावा भी दीगर सियारों में मौजूद हैं, उनकी अरवा वहाँ पर फैली हुई हैं और वहाँ पर उनकी रूहानी ग्रोथ हो रही है। निचली दुनियाओं से कदरे दरमियानी दुनियाओं तक और दरमियानी दुनियाओं से कदरे न्यूट्रल दुनियाओं तक, न्यूट्रल जहानों तक, आपको इस ज़मीन की ज़ाहरी ज़िंदगी की मुशाबहत है, सिमिलैरिटी आपको मिलेगी। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। और तीसरा सवाल ये है, क्या वहाँ क्या तालीम दी जाती है? वहाँ जब मुलाकात होती है तो क्या तालीम दी जाती है कि आपने जाकर ये बताना है, या आप ज़ैद साहब की तालीम पर सिर्फ अमल कर रहे हैं, या वहाँ खुदा से मुलाकात होती है तो खुदा क्या बदन रखता है? खुदा कैसा है? आपने देखा, खुदा को भी आपने देखा है, और वो क्या तालीम देते हैं कि क्या जाकर वहाँ लोगों को ये बताओ। खुदा आपको क्या मसलन तालीम देते हैं कि आप जाकर दुनिया में, आप दुनिया से आए हैं और ये तालीम लेकर जाओ और ये जाकर उन तक हमारी तालीम पहुँचाओ, या आप ज़ैद खान की तालीम देते हैं या खुदा ताला की? और फ़र्क आपको ये नुमाया नज़र आएगा कि आपकी जो जिस्म की महदूदियात हैं, अगर आप एक नबी हैं या खुदा की नूर इलाही से आप उन दुनिया में सफ़र करते हैं, उन अंबिया से मिलते हैं, तो आपकी जो रूह की महदूदियात हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। आप खुदा के नूर इलाही से बड़ी आसानी से उन जहानों में सफ़र कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात जब निचले जहानों में आप जाते हैं तो आपको फिर फरिश्तों की तरफ से थोड़ी रहनुमाई मिलती है कि आपने कहाँ तक आप सफ़र कर सकते हैं और किन जहानों में आपने कितनी देर तक रुकना है, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी, वहाँ के अंधेरे आपके रूह पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। तो इनकी मिसालें, इनके तसव्वुरात उन दुनियाओं के कोई शख्स किससे मिसाल दे, क्योंकि उन दुनियाओं का इंसानी दिमाग ने तसव्वुर भी नहीं किया वो देखने में कैसी हैं। हाँ, कई दुनिया के आपको जहान, दुनिया जैसे बाग, दुनिया जैसे फल, दुनिया जैसी खूबसूरती आपको कहीं कहीं दिखाई देती है सिमिलैरिटीज की जगह पे, लेकिन वहाँ की ग्रेविटी और है। वहाँ की हर चीज़ रहने में बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ का रहना दिखने में कैसा भी है, वहाँ का रहना बहुत, रूह का, जिस्म का, दोनों का रहना, दोनों का एग्जिस्टेंस जो है उसके मेयार बदल जाते हैं दोनों दुनियाओं में। जी, खुदा ने रूहानी दुनिया में ये सलाहियत रखी है, बल्कि ये कानून रखा है, और उसकी वजह भी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि वहाँ पे रूह को किसी को
सुनने, देखने, समझने में कंफ्यूजन नहीं होती। अगर आपको नबी इब्राहिम मिला है तो वो नबी इब्राहिम ही है। अगर आप उसकी रूह के अंदर या इर्द गिर्द नूर से उसको नहीं पहचान पा रहे, किसी शख्स की रूह में अंधेरा है, वो नहीं पहचान पा रहे इतनी रोशनी वाली ये शख्सियत कौन है, तो जब वो बोलेगा तो उसकी आवाज की ग्रेविटी फौरन सुनने वाले की रूह में अपना तारुफ इन्वेस्ट कर देगी, इंसर्ट कर देगी। ये वहां की रूह की दुनिया का कानून और रसूल है कि यहाँ पर वहां पर सब कुछ नुमाया है, सब कुछ, यानी कि रूह कुछ छुपा नहीं सकती जब तक कि खुदा की जात किसी को इतना नूर ना दे दे कि वो नूर उसको ढांप ले। जी रहमत गिल साहब, असल में रूहानी सफर का ताल्लुक जो है वो रूहानी ग्रोथ से वाबस्ता होता है। अगर रूहानी सफर है, किसी भी दुनिया में आप गए हैं, आपको उस नबी का जो जिस रूह से आपकी मुलाकात हुई है उसका रिलेटिव कनेक्शन तो आपको मिल गया, लेकिन उस मुलाकात का जो मजमून होता है उसका बराह रास्त ताल्लुक खुदा की मोहब्बत इलाही से जरूर होता है, उसकी मंशा से जरूर होता है, उसकी नई दुनिया से जरूर होता है। वो यहाँ की खुदा की बादशाहत की दुनिया के मजमून की मुलाकात भी हो सकती है और उस सफर करने वाले शख्स की रूहानी दुनिया में रहने की, उसकी आने वाली जिंदगी के मुतल्लक भी उसकी तरक्की के अनुमानात हो सकते हैं। इस पे एक और ऑडियो करता हूँ। यानी कि हज़रत ज़ात अलैहिस्सलाम जो हैं वो अनगिनत जहानों में सफ़र करते हैं। ये हमारे अंबिया जो हैं वो कभी फरिश्तों के जहानों में, कभी दोस्तों में, मिडिल डायमेंशन, न्यूट्रल डायमेंशन में, या बाला जंतों में जब हम जाते हैं वहाँ तो खुदा की ज़ात बराह रास्त लेक्चर भी देती है। तो वो लेक्चर किस चीज़ के देती है? वो अपनी मार्फत इलाही के राज बताती है, और वो राज, उनमें संगीत भी है, उनमें खुदा की मोहब्बत के उन्वान भी हैं, उनमें खुदा की ज़ात आपके साथ बैठ के आपको अपने और आपकी मोहब्बत में गुजरे वक्त की यादें भी पेश करती है कि ये याद का महल, ये दरवाज़ा खोल, इसमें हम दोनों दाखिल होते हैं और तुझे वो दौर नजर आएगा जिसमें तू और मैं हम एक साथ होते थे। ऐसे अनगिनत खुदा की ज़ात मजमून इंसान के सामने खोलती है जिसका उसकी गहरी तरीन मोहब्बत से बराह रास्त ताल्लुक होता है, और हम उस एक मुलाकात में खुदा के बारे में कुछ ना कुछ नया जानते हैं, उसकी फितरत के बारे में, उसकी मोहब्बत की फितरत के बारे में। यही काम फरिश्ते करते हैं, यही काम दीगर मखलूकात करती हैं यूनिवर्सिटीज़ में और वहाँ की सेमिनारों में, और वहाँ की जितनी भी आप तख्लीकात से मिलेंगे, वो हर मजमून में आपको एक स्टेप खुदा की मोहब्बत में वो एक रंग और गहरा कर देंगे आपकी रूह में। जी, और बिल्कुल मैंने खुदा की ज़ात का दीदार किया है। उसकी रूह इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत है, इतना उसका रूहानी रुबाब है कि उसको देखते ही रूह जो है वो तड़प उठती है, चिल्ला उठती है कि ये ही मेरा खुदा है। इतनी उसकी मोहब्बत की ग्रेविटी है, किसी और मखलूक में इतनी रखी ही नहीं खुदा ने। जितनी खुदा की जो ग्रेविटी है वो उसकी अपनी है, वो अपने लिए है उसकी, कि कोई जुटला नहीं सकता खुदा को सामने देख के कि ये मेरा खुदा नहीं है। उसके गले लगने को, उसके पांव पर गिर जाने को, उसके बोसे लेने को, उसके लिए रोने को, उसके हाथ थाम के और उसको कभी ना उससे जुदा होने को मन करता है। ये उसकी अपनी रूह की मोहब्बत की शिद्दत है जिसको हमारे अंबिया ने बहुत दफ़ा मुशाहिदा किया है, बहुत दफ़ा तजर्बा किया है। जी अतर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हम खुदा ने चाहा तो ज़रूर आपसे बातचीत होगी। तो मेरे फैसल भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने हमें 10-15 मिनट दिए लेकिन हमने ज़्यादा ले लिए। बहुत शुक्रिया। आप ग्रुप ओपन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया जी ब्रदर मोहतरम रहमत गिल साहब और जनाब मोहतरम अमीर फैसल साहब। जाते हुए मैं एक शेर अर्ज करूँगा कि हम अपने अंबिया को, उनको जज नहीं करते, उनके दर्द दिल को समझते हैं जो इस दुनिया में खुदा की मोहब्बत के लिए उन्होंने सफ़र किए, कुर्बानियाँ की। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता।
रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो खुदा की ज़ात ने चाहा तो अगले हफ्ते जी इसी प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मार्फत इलाही की, खुदा की मोहब्बत इलाही पे और दीगर मौज़ूआत पे दोबारा बात होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा की सलामती। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब और मोहतरम शहजाद अतर साहब और सभी डियर मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब नेक्स्ट सेशन में अवेलेबल हों और टोटली सवाल जवाब उनके हो सके। तो इंशाल्लाह एक अच्छी कामनाओं के साथ आज के सेशन से सब लोगों से इजाजत। तो अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।